تمام درپیش مسائل شرعیہ کا سیکھنا واجب ہے۔ جتنے مسائل شرعیہ، احکام شرعیہ آپ کے لیے درپیش ہے، گھر میں، تجارت میں، ہمسائے میں، دکان میں، کہیں بھی آپ کو پیش آتے ہیں مسائل، ان کا سیکھنا واجب ہے۔ نہ سیکھنا گناہ ہے، نافرمانی ہے، معصیت ہے، تو سیکھنا واجب ہے، ہر مکلف پر واجب ہے کہ پیش آنے والے تمام مسائل سیکھیں جو آپ کی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں تو شادی بیاہ کے مسائل پیش آ جاتے ہیں، میاں بیوی کے مسائل، واجبات، محرمات، ذمہ داریاں۔ تجارت کرتے ہیں، تجارت کے مسائل پیش آتے ہیں، نماز روزے کے مسائل پیش آ سکتے ہیں، غسل، وضو وغیرہ جو روزانہ پیش آنے والے مسائل ہیں، ان سب کا سیکھنا واجب ہے، واجب شرعی، اور نہ سیکھنا معصیت ہے، نافرمانی ہے۔ تو چند مسائل غسل کے سلسلے میں عرض ہوں گے۔ غسل کا معنی عربی کلمہ ہے، دھونا ہے، غسل دھونا ہے تاکہ کسی چیز کا میل صاف ہو جائے، اس کو غسل کہتے ہیں۔ اب شریعت میں معنی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قصد قربت سے کسی بھی سبب سے غسل آیا ہو، یا استحبابی یا وجوبی، جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، نذر ہے، قسم ہے، عہد ہے، کفارے کا جو بھی ہے، یا مستحب غسل کسی بھی سبب سے ہو، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے قصد قربت سے پورے بدن کا خاص طریقے سے دھونا، پہلے سر و گردن، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف کا دھونا، اس کو غسل کہا جاتا ہے۔ اور طریقہ بھی انشاءاللہ سب کو معلوم ہے، طریقہ یہ ترتیبی بھی ہے، طریقہ ارتماسی بھی ہے۔ ترتیبی آسان ہے سب کے لیے، گھروں میں غسل ترتیبی انجام دیا جاتا ہے۔ پہلے سر و گردن کو آپ دھو لیتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ یہ غسل، مثلا جمعے کا غسل کرنا ہو تو آپ نیت کریں گے کہ میں غسل جمعہ بجا لاتا ہوں، قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے مستحب ہے، مستحب کی نیت سے انجام دیں گے۔ اگر غسل جنابت ہے تو نیت کریں گے غسل جنابت۔ اگر نماز کی نیت سے غسل کرتے ہیں تو آپ واجب کی نیت کریں گے۔ اگر نیت نماز نہیں ہے، غسل جنابت ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مستحب کی نیت کریں گے۔ غسل بذاتی ہی مستحب ہے، تو آپ نیت کریں گے غسل جنابت بجا لاتا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے، مستحب مثلا قربتاً الی اللہ۔ نیت کے بعد سر و گردن کو دھونا ہوتا ہے، جس طرح چاہے دھو لے، پانی پہنچانا واجب ہے۔ غسل میں پانی پہنچائیں آپ۔ اب آپ جو ہیں شاور سے پانی پہنچائیں، آپ جو ہے مگ کے ذریعے پہنچائیں، لوٹے کے ذریعے پہنچائیں، آپ پانی ڈالیں سر و گردن کو تمام۔ جو بیرونی حصے ہیں سب کا دھونا، پانی پہنچانا واجب ہے۔ پھر دائیں طرف پانی ڈالیں گے اسی غسل کی نیت سے، پورے بدن کے دائیں طرف آدھے حصے کو آپ دھو لیں گے پانی ڈال کے۔ اور شاید نوجوان متوجہ نہ ہوں کہ پیروں کو اگر زمین پہ آپ نے رکھا ہے تو ایک دفعہ اٹھا لیں، اس کے نیچے پانی جانا، غسل کی نیت سے جو آپ پانی وہ پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ پیر نہیں اٹھاتے تو پھر وہ پیر کا نچلا حصہ رہ جائے گا، اٹھا لیں اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے پانی پہنچا دیں ہر جگہ۔ اور اس کے بعد بائیں طرف آپ پانی ڈالیں گے غسل کی نیت سے، اور پورے بائیں طرف کے تمام حصوں تک پانی پہنچائیں گے۔ اس مخمصے میں نہ رہیں کہ اب بائیں طرف بھی پانی آ جائے، میں دائیں طرف دھو لیتا ہوں تو بائیں طرف پانی جاتا ہے، بائیں طرف آنے دیں، آپ کو اس سے غرض نہیں ہے۔ سر و گردن کو دھو لیں، باقی جہاں پانی آپ کی نیت یہ میں سر و گردن کو دھونا ہے، جہاں جہاں پانی پہنچتا ہے پہنچنے دیں، وہ حساب نہیں ہے۔
پھر دائیں طرف کو دھو لیں، پھر بے شک بائیں طرف بھی پانی جائیں، گردن پر بھی پانی آنے دیں۔ نیت کیا ہے کہ میں نے بائیں طرف کے آدھے حصے کو دھونا ہے، اسی طرح بائیں طرف۔ یہ غسل ہے، یہ غسل ترتیبی ہے۔ جب یہ غسل التماسی میں اب وہ جو کئی طریقے ہیں، نیت کر کے آپ جو ہے ڈبکی لگا دیں، پورے بدن کو پانی کے نیچے معمولی سا بھی ہلا دیں، غسل ہو جائے گا۔ تو جس طریقے سے بھی چاہیں آپ غسل انجام دیں، یہ طریقہ تمام غسلوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تمام غسلوں کا، غسل جنابت ہے، نفاس ہے، مستحبی غسل ہے، جو بھی غسل ہے، سب کا ایک ہی طریقہ ہے۔ خداوند متعال نے غسل کو بعض اوقات واجب قرار دیا اور بعض اوقات غسل کو مستحب قرار دیا۔ فلسفہ یہ ہے کہ یہ ایک اسلامی حکم ہے تاکہ زندگی میں مسلمان پاک صاف رہے۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے۔ صفائی ہونی چاہیے، دانتوں کی صفائی ہونی چاہیے، جسم کی صفائی ہونی چاہیے۔ صفائی، آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو آپ کے ایمان کا حصہ ہی ہے۔ یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ آپ کپڑے بغیر استری کے پہنے، بغیر دھوئے ہوئے پہنے، پھٹے پرانے پہنے، اس میں کوئی تقوی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دکھاوا ہو، پرانے کپڑے پہن کر ممکن ہے کہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، میں عارف ہوں مثلا، تو لہذا کچھ لوگ اس زمانے پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو ہے صفائی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، تو لہذا اسلام نے حکم دیا کہ سب اپنی صفائی کا انتظام کریں۔ ہر جمعہ غسل مستحب ہے کہ ہفتے میں ایک بار اس طرح سے آپ صاف ہو جائیں گے۔ جنابت کی صورت میں غسل آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کریں، پاک ہونا چاہیے، وہ جنابت کے حوالے سے، حیض کے حوالے سے، نفاس کے حوالے سے اسی طرح سے ہے، تاکہ انسان غسل کر کے اپنے بدن کو صاف رکھیں۔ یہ غسل کی حکمت اور فلسفے کا ایک چھوٹا سا حصہ، خدا بہتر جانتا ہے اور کتنے اس میں فلسفے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے جو ہے بدن کو دھویا، غسل کیا ہوا ہو اور بدن اگر صاف ہو تو پھر باقی غسل کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے کہ غسل بس صرف صفائی کے لیے ہو۔ صفائی ایک معمولی چیز ہے، اور بھی آپ کا جسم صاف ستھرا ہے، ابھی بھی آپ اگر مردے کو ہاتھ لگایا غسل سے پہلے، پھر بھی غسل کرنا واجب ہے۔ جنوب ہو گیا، پھر بھی آپ کو صفائی کے باوجود غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا غسل کو اہمیت ہے۔ انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں، بعد میں آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے۔ بہرحال نوجوانوں کے لیے مبتلاوی مسائل ہیں، تو انشاءاللہ سب کے لیے چونکہ پیش آنے والے مسائل ہیں تو سیکھنا واجب ہے۔